موضوع خوف اور درود شریف کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے، فرمایا کہ جس کا ایک پر مشرق ہے اور دوسرا فرمایا مغرب ہے، اور فرمایا مشرق مغرب نو گھیرے ہوئے ہے، فرمایا اس کا سر جو ہے زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت سرا ہیں، روئے زمین پر آباد خلق یعنی جنی مخلوق آباد ہے اس کے برابر اس کے پیر نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت دے وچوں کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرمایا اس فرشتے کو امر الہی ہوتا ہے۔ امر الہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو تو فرمایا وہ غوطہ لگاتا ہے، جب بحر نکل کر وہ اپنے پار جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں، یعنی اس قطرے جو ٹپکتے ہیں اللہ تعالی ہر قطرے سے فرمایا ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کہتے واسطے جڑا بندہ نبی پاک کی ذات پاک تے درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک دانا دا قول ہے، بزرگ فرما دے کہ جسم دی جڑی سلامتی انسان دی وہ کم کھامن دے اندر ہے، فرمایا جڑی روح دی سلامتی ہے وہ کم گناہ ماں دے اندر ہے، فرمایا جیڑی ایمان دی سلامتی ہے وہ نبی پاک دی ذات درود پڑھن دے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ آئندہ کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کہ آئندہ کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالح کرو تاکہ قیامت کے دن اجر پاؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا قیامت کے دن فرشتے زمین فلک روز و شب تمام گواہی دیں گے، اور ابن آدم نے یہ کام بھلائی کا کیا ہے یا برائی کا کیا ہے، اطاعت کا کیا ہے یا نافرمانی کا کیا ہے، انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی اور یوں کہے گی کہ اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی ہے۔ ایمان والا جڑا مومن ہوئے گا ان دے بارے زمین کی گواہی دے گی کہ اس نے میری کانڈ اتے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کیتا ہے۔ اگے فرمایا او جڑا زاہد متقی تے پرہیزگار ہوئے گا سن تے خوش ہوئے گا۔ پھر کافر تے نافرمان بندے دے واسطے بھی زمین گواہی دے گی، زمین کہے گی کہ اس نے میری پیٹھ دے اتے کانڈ دے اتے شرک کیتا ہے، زنا کیتا ہے، شراب پیتی، حرام کھادا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اگے بزرگ فرماتے ہیں امام غزالی حجت الاسلام، آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے فرمایا جس کے تمام اعضاء کے ساتھ، یعنی جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جیسا کہ فرمایا ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا مومن کا 7 باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا اس میں کتنا ہے۔ پہلی کڑی گال آپ فرماتے ہیں، فرمایا زبان، اس کی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، فضول گلاں تو بچی ہوئے تے کرے کی اللہ تعالیٰ جل شانہ ذکر کرنا لی ہوئے زبان، تلاوت کلام کرنا لی ہوئے زبان، دین دا علم سکھنا لی ہوئے زبان۔ اگر دوجی چیز فرمایا کہ مومن دا 7 چیزوں دا پتہ لگتا ہے کہ مومن ہے۔ دوسری چیز کی بیان کرتے ہیں امام غزالی، آپ فرمایا کہ اس کا دل، اس کے دل سے فرمایا عداوت، بہتان اور مسلمان بھائی کا حسد نکل جائے۔ مومن وہ بندہ ہوندا ہے جن دے دل دے وچوں عداوت، بہتان تے مسلمان برا دا حسد نکل جاوے، کیونکہ حسد نیکیاں نوں اس طرح کھا جاندا جس طرح کہ لکڑاں نوں کھا جاندی ہے۔ اگے فرمایا تیسری اس دیا نظر، کہ اس کی نظر حرام کھانے پینے، حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور وہ دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، فرمایا بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے دنیا کی طرف دیکھے۔
فرمایا اگر دنیا نو ویکھے تے عبرت پکڑن واسطے ویکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے۔ فرمایا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مالع عینہ من الحرام مالع اللہ تعالی یوم القیامہ عینہ من النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا تو اللہ تعالی جل شانہ روز قیامت، حضور نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ فرمایا جس نے اپنی آنکھ نو حرام نال بھرا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھا فرماندے نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام لقمہ جاتا ہے تو فرمایا زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور فرمایا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو فرمایا جہنم میں جائے گا۔ یہ حلال حرام دی بہت تمیز کرنی چاہیے۔ پنجواں فرما دے نے کہ اس دا ہاتھ، یعنی یہ 7 گلاں تو مومن دا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن ہے۔ پنجواں دا ہاتھ ہے، فرمایا کہ ہاتھ حرام کی جانب سے یعنی حرام والے پاسے فرمایا ہاتھ نہ ودھاوے، بلکہ کدھر ہاتھ کرے؟ اطاعت الہی والے پاسے، یعنی اطاعت الہی کی طرف بڑھے اس کا ہاتھ۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبرجد کا محل پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا اس میں 70,000 کمرے ہیں اور اس میں فرمایا 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں فرمایا 70,000 کمرے ہیں۔ آگے فرمایا اس میں وہی داخل ہوگا فرمایا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر سبز زبرجد کا محل پیدا کیتا ہے۔ وہ محل جڑا پیدا کیتا ہے نا اللہ نے فرمایا ہے اس میں 70,000 گھر نے، 70,000 گھر دے وچ 70,000 کمرہ ہے تے 70,000 کمرہ ہے۔ فرمانے اس دے اندر اس محل دے اندر جڑا محل اللہ نے تیار کیتا ہے ان دے وچ صرف وہ بندہ داخل ہوئے گا فرمایا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے تو فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ چھواں فرمایا کہ اس کا قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ بڑھے بلکہ صرف اس کی اطاعت میں رہے۔ کتھے جاوے فرمایا عالماں دے کول جاوے، نیکاں نال محبت کرے، نیکاں دی طرف حرکت کرتے جاوے۔ کی مطلب ہے کہ نیک بندیاں والے پاسے ٹورتے جاوے، نہ بھڑے پاسے کام والے پاسے جاوے، نہ بھڑیاں بندیاں والے پاسے جاوے۔ اگے فرمایا 7ویں چیز اس دی عبادت ہے۔ فرمایا عبادت تو پتہ لگتا ہے کہ انسان کو چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری منافقت سے بچتا رہے۔ فرمایا اگر ایسا کیا تو ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے والآخرات عند ربک للمتقین۔ سورۃ زخرف دے اندر اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساڈے نزدیک اللہ فرماتا ہے کہ جڑی آخرت ہے یہ کنہاں واسطے ہے؟ فرمایا ڈرن والے واسطے، جڑے ڈردے نے اللہ دا خوف رکھتے نے۔ اگلے مقام تے اللہ دا قرآن فرماندا ہے ان المتقین فی جنت و عیون۔ سورہ حجر دے اندر اللہ فرماندا ہے البتہ اللہ سے ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اگے اللہ فرماندا ہے ان المتقین فی جنت و نعیم۔ اللہ فرماندا ہے سورہ طور دے اندر فرمایا بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اگلے مقام تے اللہ فرماندا ہے ان المتقین فی مقام امین۔ سورہ دخان دے اندر اللہ فرماندا ہے بے شک متقین امن والے مقام میں ہوں گے۔ اللہ فرماندا ہے متقی پرہیزگار جڑے ساتھوں ڈرن والے نے فرمایا وہ انہاں مقامات تے ہون گے۔ گویا خداوند یہ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے۔ اور فرمایا وہ ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ خوف و رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا۔ فرمایا اس سے مایوس نہیں رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برے کاموں سے بچے، منہ موڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتاً توجہ کر لے تو فرمایا وہ مومن ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب